اچھا خیر، اب یہ جو ایران اسرائیل جو جنگ ہے، اس کی کیا آپ نے تو ابھی سب بتا دے کہ سب مفادات کی ہے، سیاسی لڑائی ہے، فلانا ہے، طاقت کا کھیل ہے. تو بھائی ایک تو یہ نیریٹو ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم جدلیاتی مادیت کے نقطۂ نظر سے چیزیں جو دیکھنے والے وہ اس حساب سے اس کی توجہ دیتے ہیں. ایک غامدی صاحب نے توجہ دی ہے، وہ بات جو ہے نا، وہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا اپنا جو نقطۂ نظر، یعنی آپ لوگوں کا اتنا حجت کا، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک پیغمبر اتنا حجت کا اعلان کر رہا ہے. جی ایسا نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں نا، تو ایک بندہ مومن جو دنیا میں شعور کی نگاہ سے خالق کو تسلیم کرتا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں خالق کو غیر متعلق نہیں کر سکتا. یعنی ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ مثال کے طور پر آپ اگر کہیں جنگ لڑیں گے تو اس میں نصرت الہی کا قانون روبہ عمل نہیں ہوگا. ہم خالق ہی کے ورڈکٹ کا حوالہ دے کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ خالق نے اپنی نصرت کا یہ قاعدہ بتایا ہے کہ توازن ہوگا تو میری نصرت بھی شامل حال ہو جائے گی. ہم کہیں اس کی نفی نہیں کرتے کہ خالق اتمام حجت کرنے کے بعد غیر متعلق ہو کے بیٹھ گئے. خالق نے خود دنیا کے حوالے سے اپنی اسکیم بتائی ہے. ایک تو اس میں عدل و نسب کا قانون ہے جو قوموں کی سطح پر جاری ہے. اس میں وہ قوموں کو آگے لے کر آتا ہے اور پھر ان کو اسٹیج سے اتار دیتا ہے. کسی جگہ پر جا کے اس نوعیت کے معاملات کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل حیرت زدہ اور دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیسے. مثال دیکھیے نا، جس پس منظر میں ہم نے یہ بات کی کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو شکست ہوئی. شکست ہونے کے بعد جو دنیا کا عرف اور تمدن تھا، اس میں تو جو میں نے آرٹیکل میں بھی بات لکھی ہوئی تھا کہ ہماری ماؤں نے ناؤز باللہ لونڈیاں بننا تھا، ہم نے باج گزار بننا تھا، غلامی ہونی تھی، اور ایک ایسی زندگی کی طرف ہمیں دھکیلا جانا تھا جس میں ہم بھیگ دیتے ہیں جینے کی، آرزو ہوتی ہے مر جانے کی. اس پس جی جی. منظر سے خدا نے نکالا اور وہ قومیں جو طاقتیں پا رہی تھیں خود آپس میں ان کو لڑوا دیا. اب جب ہم کہتے ہیں لڑوا دیا، تو یہ یوں نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ ہٹلر پر وہی آئی تھی کہ جا کر تم برطانیہ پر چڑھ دوڑو. یہ ہوتا ہے کہ سارے معاملات خدا کے اذن سے ہوئے، خدا کی مشیت سے ہوئے، اس نے ہونے دیے اور اس کے کچھ نتائج نکلے. ان نتائج کا اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ حقیقت ہے، میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ جو دنیاوی اصول ہیں، یعنی جو اس وقت مادہ پرستی کے پس منظر میں آپ دیکھ لیں، ان کی توجیہ ناممکنات میں سے ہے. یعنی یہاں پر کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ فلسفے پیش کرتے ہیں، ان فلسفوں سے کچھ حکمران متاثر ہوتے ہیں، اس کا اثر عالمی سطح پر جاتا ہے، خود عالمی قوتیں یکا یک باہم دست و گریباں ہو جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں ان سلطنتوں سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. وہاں پر ایک تقسیم ہوتی ہے. اس تقسیم میں جہاں پر ہم کہیں نہیں کھڑے ہوئے تھے عددی تعداد کے علاوہ، وہاں پر ہمیں 57 ممالک مل جاتے ہیں. ان 57 ممالک کے ملنے کے بعد اگر ہم کسی خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ بھائی شکست کے باوجود اگر میں بدحال تھا، نہ میرے پاس تعلیم تھی، نہ پس منظر تھا، نہ تجربہ تھا، اور مجھے یکا یک اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی نوکری مل گئی، تو میں یہ دیکھوں گا نا کہ یہ جس نے دی ہے تو آخر وہ بھی تو دنیا میں موجود ہے، اس کے بھی کچھ قوانین چل رہے ہیں، اس کے مجھ سے کچھ تقاضے ہیں کہ نہیں ہیں اس پر. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ بتایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بندہ مومن قناعت کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ اس میں افزونی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. تو ہم گرے ہوئے تھے، ہمیں خدا نے اٹھا دیا، اٹھا کے اس جگہ پر پہنچا دیا، اور ہمارے قدموں تلے سے تیل کے کنویں اور ندیاں بہا دیں. اور ہم وہ قوم جس قوم کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، آپ امیجن کریں ہم یہود کی طرح دنیا میں بھٹک رہے ہوتے آج، ملک ملک ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہوتا جو 100 سال ان کے ساتھ ہوا. لیکن یکا یک صورتحال خدا نے بدلی اور ہمیں عالمی منظرنامے پہ اس سیاسی افق پہ ابھار کے 57 ریاستیں دے دی. اور ان ریاستوں کے اندر ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ نیم خود مختاری ہے، بلکہ کسی حد تک ہم دنیا کے معاملات میں اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ مالی طاقتیں ہیں، کچھ اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں، کچھ قومی خزانے ایسے ہاتھ آگے ہیں. تو اس میں خدا کی طرف ہمیں دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ اور پھر ہم کوئی وہ قوم ہے جو بے یار و مددگار بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کوئی بیرائی کا غلہ ہے، ہم کوئی رام کی لیلا ہیں، ہم کوئی کیلنڈر کا کھیل ہے؟ نہیں، ہم خدا کی اسکیم کے اندر اس امت کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں جس کے کندھوں پہ کچھ ذمہ داری ہے، اور نہیں، وہ یہاں پھر ذمہ آپ امت کی بات، داری یہاں رہتا ہے. یہاں آپ پھر وہی امت والی بات کر رہے ہیں. یہاں تو ریاست ہے نا. اب جیسے ایران ہے مثال، اس کے پاس بھی تیل کے کنویں اور گیس کے ذخائر سب ہے. سعودی عرب کے پاس بھی تیل ہے. سعودی عرب نے اس طرح کے پنگوں میں حصہ نہیں لیا، تو سکون سے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ملک نہیں، وہ کو، تو سکون سے اسٹیٹ کو. بیٹھا ہوا ہے، لیکن خدا کے کچھ قانون ہیں اس کے ساتھ، وہ بنی تو اسماعیل کے کوئی ساتھ جڑے ہوئے. اور نہیں ہم تو جب ان کو. ایمان لاتے ہیں
ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم اس بنی اسماعیل کے ساتھ تابعاً شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس وقت ہم یہ کہیں کہ ممالک کی تقسیم ہے، نیشن اسٹیٹ کا دور ہے، قوموں کی جنگ ہے، فلسطینی ایک قوم ہے، فلاں دوسری، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سب کے باوصف اگر ہم کسی نظریے کو مانتے ہیں تو کچھ اس کے تقاضے ہوں گے ہم سے کہ نہیں ہوں گے. سوال یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ کہتا ہے اس امت کو، وہ بنی اسماعیل ہے اور ہم اس کے تابع ہیں، کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اسی طرح تمہیں اٹھایا ہے جیسے بنی اسرائیل کو اٹھایا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ وعدے تھے. قرآن مجید نے بتایا ہے ان عدتم عدنا، اگر تم لوٹو گے تو میں بھی لوٹ کے آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ قوموں کے ساتھ وعدے ہیں، ہم بھی خدا کی اس قوم کا حصہ ہیں، اور اس قوم کے اوپر کچھ نہیں ذمہ تو یہ داریاں ہیں، اور اس قوم کو اللہ پٹائی لگاتا ہے، اس نہیں قوم کو مجھے بھی تو یہ لگاتا لگ لیکن سر ایسا مجھے تو یہ لگ رہا ہے نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بیچارہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بنی اسماعیل کو تازیانے لگانے تھے، جس کے اندر سعودی عرب بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہے، یو اے بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے. وہ کوڑا سارا ایران کے اس پہ برسوار ہے. بھائی تو پوری بنی اسماعیل پہ لگواؤ نا. سعودی عرب پہ بھی لگوائے آپ، ہم پاکستانیوں پہ بھی لگوائے، سب پہ. افغانستان ابھی ماشاء اللہ سے سکون میں ہے. نہ وہ اس پہ کوئی بیان دے رہے ہیں، نہ اس کو امت کا درد ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو کوئی بیان نہیں دیکھا. تو یہ تو قانون اس طرح سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا بھی قانون. جو ہے نا کوئی علیم و خبیر ذات کے طور پر. تو پھر تو تمام مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہیے، جس طرح یہود کے ساتھ کیا ہے اس نے قرآن پاک کی ان آیات کو جو اس کے آپ لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں. قوموں کی سطح پہ خدا کی سنت کے ظہور کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو خود یہود کی تاریخ آپ کو پڑھنی چاہیے، جس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ قوموں کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ یکا یک نہیں ہوتا، اس لیے کہ قوموں کو خاتمہ نہیں کرنا اس نے دنیا سے، قوموں کو برقرار رکھنا ہے، ان کو مہلت دینی ہے. ان کے گروہوں کے اندر اگر کہیں انحراف ہو رہا ہے تو کچھ ان کو اندیشے بھی ہوں گے، کچھ تنبیہات بھی ہوں گی، کچھ خدا کی طرف سے انعامات کا ظہور بھی ہوگا، تاکہ قومی سطح پر شعور بیدار ہو. اگر خاتمہ ہی کرنا ہے تو پھر تو یہود کا اللہ تعالیٰ کو خاتمہ کر دینا چاہیے تھا. اور بھائی اگر پٹائی لگنی ہے ان کی تو ان کو زندہ بھی رکھنا ہے، عروج بھی ملنا ہے، بحالی بھی آنی ہے، موقع بھی ملنے ہیں. یہی معاملہ امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یعنی اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں وہ آسودہ حالی میں ہیں، وہ مغرب کے باج گزار بن کے آسودہ حال بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں خدا کی طرف سے کچھ اب ان کے یہ نہ ساتھ کریں. اب ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا، اب یہ آپ یہ نہ کریں نا باج گزار بن کے کس طرح سے. مطلب جو ظاہر- چلو جس ملک نے کہا ہم نہیں باج گزار بنتے، 40 سال سے پابندیوں کا شکار ہے نا، مثال کے طور پر. اور آپ یہی وہی تانے ہیں جو یہ لوگ دیتے ہیں، جو ایرانی کے نیریٹو کے لے کے چلنے والے، وہ یہی سارے تانے ان کو دے رہے. وہی تانا آپ بھی دے رہے. باج گزار کس طرح سے بھائی؟ وہ ایک حق کی خدمت دے رہے کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے فوجیوں کو اس نے نوکر رکھا ہوا ہے. باجگزاری تو نہیں ہے یہاں پر کوئی. ہاں ہاں ملازم ہے بھائی، وہ تم یہ تنخواہ دے رہا یہ ہوں میں یہ یہاں پر. یہ جو آپ نے بیان دیا ہے نا، یہ کسی سعودی شہزادے کی زبان سے دلوا کے دکھا دے مجھے کہ ہم نے امریکیوں کو نوکر رکھا ہوا ہے، ہمارے یہ نوکر ہیں، ہماری غلامی کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. ان کے ملکوں کے اندر ان کی جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے، کبھی پس منظر میں دیکھیں ہو بھائی، وہ قیادت ان سے معاہدہ کر کے وہاں پر حکومت ملی ہے اس کو. یعنی سعودی عرب کے اندر جو اس وقت خاندان بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اس معاہدے کے نتیجے میں ہے جس میں عثمانیوں کا خاتمہ ہوا تھا، اور برطانیہ عظمی نے ان کو وہاں پر اقتدار دیا تھا. اس کی ذرا شکیں پڑھیں کہ جن کے اندر اس تحفظ کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے کہ ان عالمی قوتوں کے مفادات کے خلاف کچھ ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے اس جس کا طریقے سے ہمارے لیکن یہاں کے لیکن مولوی لیکن کر رہے ہو. لیکن پاکستان پر تو وہ تازیانہ نہیں لگ رہا نا پھر بنی اسماعیل والا. یہ پاکستان تو تو بالکل آیات من آیات اللہ ہے، اس کا معاملہ سب سے مستثنا ہے. ہم تو پھر گرتے ہوئے دیکھ لیں. کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے ہوئے دور پڑتے ہیں. وہ اس کا معاملہ وہی ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے اگر عالمی سیاست میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، اس میں بالکل چیزوں کو ابتدائی سطح پہ دیکھتا ہوں. ہر ملک ایک کشمکش میں ہے، اور ایک صورتحال وہ ہوتی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں، جو ہم دنیا کو پردہ دکھا. ایک ہوتی ہے جو ریاست کے کارپرداز اندر دیکھتے ہیں. یعنی اس وقت بھی ایران کے ساتھ ہماری مثال کے طور پر کوئی نہ کوئی ہمدردی ہوگی، اور ہوگی. میری سب سے زیادہ ہے، مسلمان ہیں اور مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگوں کے ساتھ مذہبی لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے، ہر انسان کی ہے. سب سے زیادہ دکھ ہے، سچی بات ہے، میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اس کے باوجود کہ ہم لوگ بچپن سے جس پس منظر میں بڑے ہوئے، سنی پس منظر، دیوبندی پس منظر، اس میں شیعت کے خلاف جو نفرت کی ایک پورا کا پورا بیج بویا جاتا ہے، دلی دکھ ہے. اور وہ دکھ کی وجہ بھی، یعنی اگر آپ اس کو ڈی کوڈ کریں تو شاید میں بتا نہ سکوں، لیکن وہ شاید ہماری مذہبیت ہے کہ ایک ملک جو مثال کے طور پر جس کے اندر کم سے کم مذہب یا اسلام یا اس پس منظر کی بات تھی، وہ لوگ تعبیر غلط ہو سکتی ہے، نظریہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اخلاص پر، ان کی
जद्दोजहद पर उन्होंने जिस तरीके से एक एक चीज़ को सामने रख के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को भुगता है, उसके जो नताइज हैं, उसकी अजीमत का जज्बा भी है। तो मैं, सच्ची बात है, मैं तो बहुत दुखी हूँ जो इस पूरा सूरत हाल हुई है। अल्लाह ताला इसमें उन लोगों को भी, कुदरत के कानून को हम कभी भी इस तरीके से डिकोड नहीं कर सकते मैथमेटिक्स की सतह पे। और कभी कभी जालिम अपने एतमाद में आके बहुत कुछ कर गुजरता है, उसके नतीजे में उसको नुकसान होता है। तो हो सकता है इस मौके पर अल्लाह ताला उस बड़े जालिम को जिसने ये इक़दामात किए हैं, कुछ छोटे लोगों के जरिए कुछ सबक सिखा दे, और अल्लाह करे उसमें उसको मौका मिले और दुनिया के ज़मीर को भी मौका मिले कि जुल्म की ये जो कथा है ये हमेशा नहीं पढ़ी जा सकती। तो दिली दुख है। सच्ची सच्ची बात है, अल्लाह ताला ईरान को इस तरह के मामलात में रोके और खुद दुनिया में रोके। हम तो जिस फिक्र के दाई हैं वो तो ये है कि इन सरहदों से ऊपर उठ के और इन हुकूमतों से ऊपर उठ के एक आलमी नज़म बनना चाहिए। इसका ख्वाब देखा था किसी ज़माने में, और उसी पस मंज़र में ये सफ़र शुरू हुआ था आगे की तरफ। लेकिन ये सफ़र अब खात्मे की तरफ जा रहा है। और खात्मे की तरफ जाते हुए अगर हम इसको फ्यूलिंग का काम करेंगे तो वो मामला जो 100 साल में होना हो सकता है 20 साल में हो जाए। और नुकसान सबसे ज़्यादा इसमें हमें होगा, ये लिखी पड़ी हुई बात है। यानी इस नुकसान में, ये तो ठीक है कि इस वक्त हर मुल्क अपने अपने खत्ते का अमेरिका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ चुका है। जो आगे बढ़ता है अपने ड्रोन बनाता है, अपने हमले करता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे कुछ और भी नज़रियात हैं, कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। इस बैगेज के साथ हमारी उम्मत को गोद लेने पे कोई ताकत तैयार नहीं होगी। तो हमें अपने बल पर ही खड़ा होना था। उसके बाद खुदा की नुसरत और ताईद हमारे साथ आनी थी। कुछ जिम्मेदारियां थी जो हमने पूरी करनी थी इन नेशन स्टेट्स के अंदर रहते। इस बंदोबस्त को मान कर भी एक एक कदम अगर आगे बढ़ाते तो शायद दुनिया में मजीद बेहतरी करने का हम बायस बन सकते थे। सही। अच्छा इस्लाम साहब, इंशाल्लाह मैं ये कौमों के अज़ल और नस्ब के हवाले से मकतब फराही का, गामिदी साहब का और आप लोगों का जो नुक्ता नज़र, उसके ऊपर मैं आपसे मुस्तकिल किसी दिन टाइम लूंगा, क्योंकि ये बहुत अहम है। उससे मुतालिका बहुत सी आयत को अगर आप पस मंज़र में पढ़े, सियाक व सबाक से पढ़े, तालीफ जुमला जो आप लोग का उसूल है, तो वो तो सारा लगता है उधर सहाबा से, हुजूर से और मक्के के मुशरिकीन से खिताब है। ये इधर नहीं है कि चले, ये इसका एक इसका फायदा तो होगा, हमारी इस एक बहस का एक फायदा तो होगा, कम से कम हमारे नाकदीन कुरान मजीद को नज़म में रख के पढ़ने पे कायल हो जाएंगे। नहीं यार, नहीं वहां पर तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो नज्म में पढ़े तो वहां तो ये लगता है कि वो तो मुझे उधर बड़ी बात खुशी हो रही थी होती है, ना। मुझे बड़ी जी खुशी होती है जो तनकीदात हो रही है ना, जिसमें हमें ये बताया जी जा रहा है जी, कि हाँ कुरान नहीं, ये की बहुत आयत तो इस अच्छी। तस्वीर में है। यहाँ पर तो शैतान से मुराद यहूद थे, यहाँ पर तो ये था। तो मुझे बड़ी दिली मुसर्रत होती है, आपस की बात है। हमारे ये सब ये मुकदमात गलत साबित हो जाए, कम से कम उस मैदान में लाने में कामयाब हो गए जहाँ पर अब कुरान की आयतें पस मंजर में पढ़ के हमें समझाई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं असल में बहुत अरसा पहले भी मेरी बहुत दिलचस्पी का मौजूद, इसमें अबुल कलाम आजाद, परवेज, पता नहीं किस किस की किताबें जमा की। ये असबाब जवाल उम्मत, कौमों को रोज जवाल का, कुरान का, लेकिन मुझे कख हुई समझ में आ गया, फिर सोशलिस्ट और ये नजरियात वगैरह इधर उधर चले गए। तो मैंने कहा आपसे इंशाल्लाह एक इस पे रखेंगे और बहुत अच्छी गुफ्तगू इंशाल्लाह आपसे होगी। अच्छा, गामिदी साहब ने ये आयत जो पेश की ना, सूरह आराफ की आयत नंबर 167, वो इस तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बका लसरी। आयत नहीं पढ़ी उन्होंने, लेकिन हवाला यही दिया था, तो वो जब मैंने ढूंढी तो ये आयत निकली। और तर्जुमा में गामदी साहब का ही पढ़ रहा हूँ। और वो बात भी याद दिलाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने, ब्रैकेट में लिखा है, अपने इस फैसले से उन्हें आगाह किया कि रोज क़यामत तक वो जरूर ऐसे लोगों को उन पर मुसल्लत करता रहेगा जो उन्हें निहायत बुरे अजाब देंगे। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत जल्द सजा देने वाला भी है और यकीनन बख्शने वाला और निहायत मेहरबान भी। तो इस पे जो हाशिया है 554 का, उसमें गामिदी साहब ने लिखा है, मैं इस्लाही साहब की तफसीर भी रखी थी लेकिन यहाँ पर टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ, इसमें गामिदी साहब लिखते हैं कि बनी इसराइल को इस फैसले से इब्तिदा ही में आगाह कर दिया गया था। चुनाचे बाइबल के सहीफों, अखबार और इस्तिस्ना में कई जगह इसका जिक्र हुआ है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इसके बाद भी उन्हें इसकी याद दहानी करते रहे। यसिया, यर्मिया और दूसरे तमाम नबियों के सहाइफ इसी तंबीह पर मुश्तमिल हैं। आखिर में सईदना मसीह अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम की गलियों में इसकी मुनादी की। यह फैसला किस तरीके से नाफिज हुआ, दुनिया की तारीख इसकी गवाही देती है। इस वक्त भी अर्ज मुकद्दस में ये इसी मकसद से जमा किए जा रहे हैं
پھر آگے انہوں نے استاذ امام کا حوالہ دیا کہ استاذ امام لکھتے ہیں یہ آشیہ بندی بھی ایک نئے طوفان کی دعوت ہے، جس کے بعد ان کی پوری مجتمعی قوت انشاءاللہ یک قلم ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں سے تو یوں لگ رہے ہیں نا جیسے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے علم کو اٹھانے والے ایران کو مسلط کر دیا ہے اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے، وہ عذاب کا تازیانہ بن کے۔ لیکن آگے جا کے غامدی صاحب نے فوراً ایران کو بھی عذاب الہی کے اندر شامل کر دے، تو ایک گل سانو سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، جو آپ نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید کی آیتیں تو خاص پس منظر میں ہیں، تو اس کو بڑی دقت نظر کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں غامدی صاحب نے کہ سیدنا مسیح کے جو مخاطبین قرآن مجید میں زیر بحث ہیں بنی اسرائیل، ان کے ساتھ دو معاملات الگ الگ ہو رہے ہیں۔ ایک معاملہ وہ ہے جو رسول کے انکار کے نتیجے میں عذاب آتا ہے، اور وہ رسول بھی کون سا ہے؟ وہ جی جو جی ایک جی منتخب جی قوم میں اتمام حجت کر کے بالکل آخری درجے میں آ چکا ہے، اور اب قوم ہی جی کو اس ذمہ داری سے معزول کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو وہ عذاب ہے، اس پس منظر میں قرآن مجید بے تحاشا جگہوں پر ان کو بتاتا ہے کہ اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو قوموں سے متعلق ہے، وہ قوم ہے جس کا اس نے استفا کیا تھا۔ اس کو تورات میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، خود غامدی صاحب نے میزان میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کیا ہے، اور وہ قانون قوموں سے متعلق ہے، اور وہ قومیں صرف بنی اسرائیل نہیں ہیں، وہ قومیں بنی اسماعیل بھی ہیں، کیونکہ بنی اسماعیل کا جو تقرر ہے وہ اسی اصول پر ہوا ہے استفاق کے جس پہ بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کذالک جعلناکم، اسی طرح ہم نے یہ کام کیا ہے۔ جب اسی طرح یہ کام ہوا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان قوموں کے ساتھ جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے کچھ آزمائش کے معاملات کرتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ جب یہ آپ کے سامنے خدا کی یہ ہدایت آتی ہے اور ایک عملی مصداق خارج میں موجود ہے، تو وہاں پر اجتہادی اطلاق کیا جاتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ غامدی صاحب نے اس وقت یہ جو اجتہادی اطلاق کیا ہے اپنے اس فہم کا قرآن مجید کی ان نصوص اور اللہ تعالیٰ کے استفاء کے قانون کی اس روشنی میں، وہ 100% درست ہوگا، یا مثال کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں سے آ کر یہ بتا دیا کہ یہی کام میں نے کیا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اجتہادی اطلاق ہے، اجتہادی اطلاق کے باب میں اختلاف کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اس کو چیلنج کرنے کا پورا حق لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تاہم ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ہم جب اپنے ورلڈ ویو میں چیزوں کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو خدا کو نہ صرف یہ کہ مائنس نہیں کر سکتے، دوسری چیز یہ کہ ہم جو خدا کے ایک مشن پر معمور قوم ہیں، ہم اپنے ساتھ ہونے والے معاملات میں بھی خدا کو مائنس نہیں کر سکتے۔ اس پہ ہم نے بھی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے مسلمانوں کے عروج و اچھا زوال کے حوالے سے، اس کی اچھا، 3 یہ قسطیں تو نشر بہت ہو اچھا۔ چکی ہیں، اور اس میں جو چوتھی قسط ہے اس میں ہم نے اسی پہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کیسے روبہ عمل ہوا، اور اس میں جو ہمارے جرائم ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی جس وقت آپ دین کے معاملے میں علم کے جمود کا شکار ہو جاتے ہیں اور تقلید محض پہ چلے جاتے ہیں اور مذہب کی حقیقی روح فوت ہو جاتی ہے، تو وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے اللہ کی تائید اور نصرت کے قانون پر۔ تو اس کو بڑی تفصیل سے بھی ہم نے سیریز کی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ، اور اس پر کچھ سوالات ہوں صحیح، تو اس کے لیے لیکن تسلیم حاضر ٹھیک، بہت اچھا۔ لیکن حسین صاحب یہاں پر تو دیکھیں نا، یہود سے خطاب ہے نا خدا کا، یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا آیت کے اندر، ٹھیک ہے، پس منظر کے اندر رکھتے ہوئے اگلی آیت کو بھی ملا لے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور اس سے پیچھے بھی بات انہی کے چلی آ رہی۔ تو پھر اگر ہم جیسے غامدی صاحب کو موجودہ اجتہاد آپ نے کہا اس کے اطلاق میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اس پہ میرا طالب علمانہ سوال یہ نا کہ پھر تو قوم یہود کے ساتھ ہونا چاہیے نا، اسرائیلی ریاست کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح جو مسلمان والی آیت، وہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ او یلبسکم بعضن بعض بعض، کہ تمہیں ایک دوسرے سے عذاب کی شکلیں، تو اس میں پھر یعنی اس اب تو میں وہی جو مجھے الجھن ہے نا کہ اب تو ریاست ہے نا، اب تو یہود قوم نہیں ہے، مسلمان قوم کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں کوئی چکر ہے ہی نہیں کہیں۔ نہیں دیکھیے، اس میں جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کو میتھمیٹیکل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید ہم کبھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ وہ اچھا سمبولک ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس سمبولک چیزوں کے اندر بھی دیکھیے قوم یہود اس وقت کہاں ہے دنیا میں؟ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، باقی جگہوں پر موجود ہر ہیں، جگہ ہے، لیکن بالکل ہے۔ لیکن ان کی جمعیت کا ایک سمبولک اظہار ہے، اور دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے موجود یہود اصل میں اسی سلطنت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ امریکہ میں ہو یا کہیں اور ہو، اور خود اسی قوم کا جو ایک سمبل ہے طاقت کا، اسی کی پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے۔
تو قوم یہود کی جمعیت کا اس وقت اظہار اسرائیلی کی صورت میں ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ اگر یہودیوں پہ کہیں عذاب آئے گا تو اسرائیل پہ نہیں. اسرائیل تو ایک نیشن اسٹیٹ کے پس منظر میں نیشنل وجود اسٹیٹ، نہیں، دنیا بھر اور سے اس میں وہ یہودی مسلمان بھی رہتے، اس میں مسلمان بھی رہتے میرے خیال سے، ہم مسلمان بھی اسرائیل میں. رہتے ہیں. پھر مسلمان بھی یہ رہتے ہیں عیسائی بھی، وہ عیسائی بھی جی رہتے ہوں گے. جی. بالکل تو بالکل پھر بالکل رہتے وہ ہیں. تو جو جو وہاں نقصان ہوگا سب کو ہوگا نا. ابھی جو ہاں ایران نے میزائل پھینکے ادھر کئی مسلمان بھی مرے ہوں گے سویلین آبادی میں. ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. نہیں کئی بالکل ہوں گے دہریے بھی، بالکل وہ. دہریے بھی مارے ہوں گے، تو وہ تو پھر ہاں نہیں عذاب تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ یہ آپ اس عذاب طرح سے کہ عذاب عذاب کی دو صورتیں ہوتی ہیں. یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ تو ایک آپ نے عذاب بتا دیا. ہاں اتمام حجت کے ٹھیک بعد ہے. آتا ہے. اس میں متعین فرد پہ فرد جرم عائد ہوگی، اس پہ عذاب آ جائے گا. قوموں کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو اس کے قوموں ساتھ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ قوموں کی سے مراد یہاں پر نیشن اسٹیٹ میں رہنے والے قومیں قوموں سے چلے ہم مراد یہاں پر اصل یہاں مذہبی پر ہم وہ. تشخص والی بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل اچھا بنی اچھا، اسرائیل میں ہے. بنی میں اسرائیل. نے کہا وہ بحث تازہ کرتے ہیں نا کہ جو اقبال اور حسین احمد مدنی میں جو ہوا تھا کہ قوم اوطان سے بنتی ہے نظریے سے. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر جب آپ قوم قوم کی بات کر رہے ہیں تو آپ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، بنی اور بنو اسرائیل ہے. اسحاق بنی کی. اسرائیل. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. اچھا. یعنی وہ تو بنی یہ اسرائیل میں کی جمعیت کا ظہور اس وقت اسرائیل کی صورت میں ہوا ہے. وہ بنی اسرائیل ہی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں اپنے وہ آپ کو ٹھیک ہے، صرف لیکن مذہبی اس تشخص میں لے کر اس کھڑے ہوئے اسرائیل ہیں نا. لیکن اس اسرائیلی ریاست میں تو وہ لوگ بھی ہیں نا جن کا تعلق اس نسل سے ہے ہی نہیں. نہیں ملحدین ہو بھی ہیں، سکتا ہے مسلمان بھی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تابع اچھا. کی حیثیت سے وہ کیا وہ ان کو اس درجے کا اپنے بنی اسرائیلی سمجھتے ہیں. یعنی وہ اسرائیل جو نیشن اسٹیٹ کے تحت وجود پذیر ہوا اس کا شہری سمجھتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کا حصہ بنا لیا ان مسلمانوں کو جو وہاں پر موجود ہیں. نہیں بنایا نا. لیکن اس وہ تو ایک صحیح. جی وہ تو ایک مملکت کے اندر حقوق دیے گئے ہیں. وہ اس جی. پس منظر میں تو بہت ساری جگہوں پر ہمارے یہاں لوگ شامل ہو گئے. خود بنی اسرائیل کے اندر پردیسی شامل ہو گئے تھے. تو وہ ہوں. اگر تو اس تشخص میں شامل ہو جائیں تو پھر تو وہ اس کا حصہ بن جاتے. جیسے ہم شامل ہو گئے بنی اسماعیل کے ساتھ، ہم اس مذہبی تشخص کے تحت شامل ہو گئے ہیں. تو اب جب ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی تابعاً معاملہ ہوتا ہے. ان کے پر آزمائش آئے گی تو کچھ ہم پر بھی ذمہ داریاں تابعاً آ جاتی ہیں. تو اب مثال کے طور پر بنی اسرائیل جو ہیں ان کی علامت اور طاقت کا سمبولک ظہور اس خطے میں اسرائیل کی وجود سے ہوا ہے. وہ قوم وہاں پر آباد ہے. اور دنیا میں ہمیشہ جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ غلبے کی یہی کہ بھئی اکثریت کیا ہے، تاثر کیا ہے، کون لوگ وہاں پر صحیح. آباد ہیں. وہ اس قوم کے لوگ آباد ہیں، اسی مقدس زمین کو اپنی سرزمین سمجھتے ہیں. مسلمان تو جو وہاں پر شامل ہوئے وہاں پر پہلے سے آبادیاں موجود تھیں. اور جو تقسیم ہوئی تھی اس تقسیم کے اندر چونکہ خطے کی تقسیم ہوئی تھی، اس خطے کی تقسیم میں جو پہلے سے سیٹلرز موجود تھے ان کو نہ نکالنے کی بات کی گئی تھی. ان میں بھی بڑی تعداد میں لوگ نکل گئے. تو وہ اس وقت کیا بنی اسرائیل یا اسرائیلی قوم ان کو اپنا حصہ سمجھتی ہے؟ نہیں، وہ اپنی اسٹیٹ کے اندر ان کو کچھ حقوق دے کر شہریت کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے. تو یہ لازم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اگر خدا کی کسی سنت کا ظہور ہو یا معاملہ ہو تو وہ پوری دنیا میں جو یہودی موجود ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک سطح پر ہونا صحیح. چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو قوم کے ساتھ واقعی میں عذاب کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم کو آپ بحال بھی رکھنا ہے، برقرار بھی آپ رکھنا ہے، اور پٹائی صحیح. بھی لگانی ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہمارے عذاب استیصال کہا جاتا ہے، اتمام حجت کی بات آتی ہے اس میں اس قوم کی پوری وقتی عذاب القوم الذین ظلموا وقیل الحمد للہ، یعنی اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، اس کا صفایا ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا اتمام حجت کے بعد آنے والا عذاب. اس کے لیے تو چلو ہمارے پاس نصوص موجود ہے. یہ دوسری والی بات تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے نا. یہ تو آپ نے خود ہی اپنے تخیل سے ڈال دیا نا. نہیں یہ تخیل سے نہیں اصول. ڈالی ہے. یہ اچھا کہاں تخیل پر سے ہے یہ؟ نہیں ڈالی. یہ تخیل سے نہیں ڈالی ہے. قرآن مجید نے اس کو سوری، میں ایک اس طرح کے جملہ میں نے تھوڑا اس طرح غلط نہیں بول نہیں دیا، نہیں مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ تھا. آپ 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 کو حق ہے کہنے کا. آپ مجذوب جی جی. آدمی ہیں، آپ کی بات ہم برا نہیں مناتے. تو یہ جو قرآن مجید نے اس بات قانون کو ریفر کیا ہے نا، یعنی قرآن مجید کبھی بھی وہ مقدمات جو مسلمات کی حیثیت سے تسلیم شدہ ہیں، یعنی اچھا. قرآن کے جو مخاطبین ہیں. آپ ذرا اس کو تھوڑا سا بدیہیات کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے. جی میں سادہ کر کے بتاتا ہوں اس کو. قرآن کے جو مخاطبین ہیں، قرآن کے جو مخاطبین ہیں ان کا مقدمہ کیا ہے قرآن کے خلاف؟ یہی تو مقدمہ ہے کہ بھئی میری قوم کا استفا ہوا تھا، میری قوم کو کے اندر یہ نبوت آنی چاہیے. اس قوم نے سیدنا مسیح کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ قوم جو قوم موجود ہے جس کو قرآن مجید، ہم تو اس کو کوئی باہر کی قوم سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو ہماری اسی ٹریڈیشن کا حصہ ہے. اس کے بارے میں جو چیز زیر بحث آئے گی وہ تو اس کے لٹریچر میں زیر بحث آئے گی نا. تو آپ میزان کو کھولیں، اس کے بالکل ابتدا میں غامدی صاحب نے وہ اقتباس دیا ہے تورات کا.
جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کے تحت جو عذاب کا معاملہ ہوگا وہ بتایا یہود کو. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا انتخاب اسی بنیاد پہ کیا ہے، تو وہ آپ سے آپ لوٹ آتا ہے. ہمیں جس صحیح. قومی ذمہ داری میں کہیں بٹھایا گیا ہے، دیکھیں یہود کو بٹھایا تھا کنان میں، اس کے بعد کیا کیا؟ گرد و پیش کی ریاستیں خالی کروائیں. کہیں میراث کا علاقہ ہے، اس لیے کہ قوم یہاں پر رہے گی اور قوم نے یہ کام کرنا ہے، قوم کو تحفظ کی ضمانت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اتمام حجت، یعنی یہ دونوں قوانین پیرلل چل رہے ہوتے ہیں ان قوموں کے ساتھ جن کا استفا ہو گیا ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گرد و پیش کے علاقے خالی کروا کے اسلام کے لیے خاص کر دیے، جس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تجرد للاسلام ہو گئے ہیں ابھی یہ، تو وہ کس پس منظر میں ہوا؟ وہ قوم کی اسی قومی حیثیت میں خدمات انجام دینے کے لیے ان کے تحفظ کے پس منظر میں ہوا کہ یہ صحیح. ہوگا تو پھر معاملہ ہوگا. اب مثال کے طور پر وہ قوم اس جگہ پر نہیں اترتی، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دینی پیراڈائم میں، اب یہ میں ایک اور سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے، جی. اس پر کبھی الگ سے بات کیجیے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس ٹھیک ہے. وقت صحابہ کرام نے فتوحات کی ہیں، سیدنا عمر نکلے ہیں اور یہ پورا گریٹر شام کا علاقہ انہوں نے فتح کیا ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو ہولی رومن امپائر تھی ان کے تسلط کا یہ علاقہ تھا. اور رسالت مآب ٹھیک صلی ہے. اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، اور یہاں پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام پر آپ نے کچھ چیزیں پابند کر دی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اسی پس منظر میں فلسطین فتح ہوا ہے. تو ہم اگر اپنے دینی کانوٹیشن میں دیکھیں تو جس جگہ پر ہماری قوم کو بٹھایا گیا ہے، بنی اسماعیل، ان کے گرد و پیش کے علاقوں کو خالی کروانا، یہ خود ہماری اس دینی مشن کا ایک ناگزیر تقاضا ہے. ہوں گے کیسے؟ سیاست کے اصول پہ ہوں گے، طاقت کے اصول پہ ہوں گے. تو ہمیں اگر طاقت ملتی ہے، آپ نے مجھ سے پیچھے ایک سوال کیا تھا، میں نے اس سوال کا دنیا کے عرف میں ایک جواب دیا تاریخیت کے پس منظر میں. جب آپ دینی پس منظر میں مجھ سے یہ سوال کریں گے تو اس کا ہوں. جواب میں بطور طالب علم کے ضرور دوں گا کہ اگر ہمیں طاقت ملتی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے جزیرہ نما عرب کے گرد و پیش کے جن علاقوں میں صحابہ کرام کی حکومت قائم کی تھی اور کسی مقصد سے قائم کی تھی، وہ مقصد مجروح ہوگا اگر وہاں پر حکومتیں قائم نہیں ہوگی، اور ہو رہا ہے کسی حد تک. مثال کے طور پہ اگر یہ توسیع ہوتی ہے اسرائیل کی تو ہمارا حرمین خطرے میں آئے گا، پوری امت اس وقت کھڑی ہوگی. تو اس پس منظر میں پھر ہم اس کا تحفظ کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے وہ، اور وہاں پر کوئی اسرائیل اور یہود کی شرط نہیں ہے، کوئی ہندو بھی آ کے ریاست بنائیں گے تو اس کا بھی خاتمے کے بارے میں غور کریں گے. صحیح. بہت اچھا. بہت شکریہ.